ڈیجیٹل اردو کہانی کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ حیض یا ماہواری ایک قدرتی حیاتیاتی چکر ہے جس کا تجزیہ خواتین کو زندگی میں کافی عرصے تک کرنا پڑتا ہے۔ یہ اندہا میں نہانی کے ذریعے ماہواری کو سیال کو باقاعدہ اخراج جو عورت کے ماہانہ ماہواری کے حصے کے طور پر ہوتا ہے، جو عام طور پر 2 سے 7 روز کے درمیان ہوتا ہے۔ ماہواری کے سیال میں کچھ خون، سروائیکل، بلغم، اندہا میں نہانی کی رطوبت، اینڈریو میٹیریل ٹشو شامل ہوتے ہیں۔ دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں حیض والی خواتین پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ ماہواری کے مرحلے میں شوہر اور بیوی کو ایک ساتھ لیٹنے کی اجازت اور چھونے اور پیار کرنے کی اجازت ہے، لیکن جماع کی حد تک اپنی خواہشات کی تکمیل کی ممانعت ہے۔ حیض میں مباشرت سے متعلق جب بھی سوال کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں قرآن میں ہے، اے محمد، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ یہ نجاست ہے، لہٰذا عورتوں سے ان کے حیض میں دور رہو اور ان کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہوں۔ سورۃ البقرہ۔ کوئی بھی کام جو قانون کی قدرت کے منافی جا کر کیا جاتا ہے، اس کے فوائد کے بجائے نقصان زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حیض کے دوران کی جانے والی مباشرت سے مرد اور عورت دونوں کو بیماریاں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ مباشرت نہ صرف عورت کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ اس عمل سے مرد کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے تولیدی نظام میں انفیکشن ہو سکتا ہے اور بانجھ پن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس انفیکشن کی وجہ سے ہونے والا درد بانجھ پن کی تکلیف سے زیادہ ناقابل برداشت ہو سکتا ہے۔ حیض کے دوران عورت کی اندہا میں نہانی بہت نازک ہو جاتی ہے اور جراثیم کے خلاف دفاع نہیں کر پاتی اور فوری طور پر متاثر ہو جاتی ہے۔ جراثیم سے متاثر ہونے کی وجہ سے اندہا میں نہانی سوزش کا شکار ہو جاتی ہے، جو کافی لمبے عرصے تک تکلیف کا باعث بنی رہتی ہے۔ اس غیر فطری عمل کو اپنانے سے بہت سے طویل عمری صحت کے مسائل جنم لیتے ہیں، جن میں بانجھ پن سے لے کر ہیپاٹائٹس اور ایڈز شامل ہیں۔